لیکن آپ نم- دوبارہ کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے شروع سے؟ حصہ اول ایک نظر میں دوبارہ آپ شروع تنقید ہوئی ریکارڈنگ۔ تنقید اور نکتہ چینی سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، سچی اور پرخلوص تعریف کیجیے۔ نمبر 3، دوسرے شخص میں سچی خواہش بیدار کیجیے۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے 9 طریقے۔ یہ جو 9 طریقے نا، میں اس کو آج بھی پڑھوں گا تو اگلے کو بھی دن کو میں پڑھ کے مطلب یہ دہرا دوں گا تھوڑا سا، لیکن یہ ہے بہت اچھا۔ نمبر 1، اگر آپ اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک سنہری اصول یاد رکھیے۔ یہ اصول کیا ہے؟ صرف یہ کہہ کہ آپ نے سیکھنے کی سچی لگن ہو اور آپ کی خواہش ہو تو آپ اپنی معاملہ بندی کی قابلیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے۔ نمبر 2، ہر باب کو پہلے جلدی پڑھ لیجئے تاکہ اس کا مرکزی خیال آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ میں خواہش پیدا ہوگی اور دوسرا باب شروع کیا جائے، لیکن ابھی ایسا نہ کیجیے۔ اب دوبارہ اس باب کو ٹھہر کر پڑھیں اور اس سے آپ کی وقت کی بچت ہوگی اور اچھے نتائج حاصل کرنے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، پڑھتے کثر ٹھہر جائیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس طریقوں کو میں کیسے عمل میں لا سکتا ہوں۔ صرف شکاری کتوں کی طرح خرگوش کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا بال پوائنٹ ہونا چاہیے، اور جب آپ کوئی ایسی تجویز پڑھیں جس پر آپ عمل کر سکتے ہوں تو اس کے نیچے لکیر کھینچ دیجیے۔ نمبر 5، اگر آپ اس کتاب سے حقیقی دیرپا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ سوچیے بس ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ثابت ہوگا۔ آپ کو ہر ماہ چند گھنٹے کے لیے اسے دہرانا چاہیے۔ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور اکثر اس پر نظر ڈالتے رہیے۔ میں نے خوش گفتاری کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس پر 2 سال صرف ہوئے۔ اس کے باوجود مجھے اس کتاب کو یاد رکھنے کے لیے کبھی کبھار پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت تیز رفتار سے چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ برنارڈ شاہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات سکھانا چاہیں گے تو وہ کبھی نہ سیکھ پائے گا۔ برنارڈ شاہ صحیح کہہ رہا تھا کہ سیکھنا ایک عملی چیز ہے، ہم کام کرنے سے سیکھتے ہیں۔ لہذا اس کتاب کے اصولوں میں ماہر ہونے کے لیے آپ کو اس کو عملی زندگی میں استعمال کرنا ہوگا۔ اس لیے آپ اس کتاب کے مطالعے کے وقت یاد رکھیے کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ نئی عادتیں اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ایک نئے طریق زندگی کی تلاش میں مصروف ہیں۔ نمبر 7، ان اصولوں میں مہارت کے لیے ایک کھیل سا بنا لیجیے۔ اپنی بیوی، بچے یا اپنے کسی کاروباری ساتھی کو کہیے کہ وہ جب بھی آپ کو اس کتاب کے کسی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گا تو آپ اسے $1 جرمانہ ادا کریں گے۔ نمبر 8، وال سٹریٹ کے ایک اہم بینک کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیکھنے اور اصلاح کے لیے ایک اچھوتا طریقہ اختیار کیا۔ وہ ہر ہفتے کی رات کو دوران ہفتہ کی گئی ملاقاتیں، مشابوں اور انٹرویوز پر غور کرتے اور دیکھتے کہ ان میں سے کیا غلطیاں ہوئیں اور کہاں وقت ضائع ہوا۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت سیکھا اور اس کتاب کے اصول پر عمل کے لیے
آپ بھی ایسا طریقہ اختیار کیجیے۔ نمبر 9، اپنے پاس ایک ڈائری رکھیے جس میں اس کتاب کے اصولوں پر عمل کر کے جو کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں درج کریں۔ اس میں نام، تاریخیں اور نتائج درج کریں، اور ایسا ریکارڈ آپ کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوگا۔ آج سے چند سال بعد جب آپ یہ ڈائری دیکھیں گے تو اس کے اندراجات آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ یہ تو 9 پورے ہو گئے جی۔ اچھا، اب پہلا شروع ہوتا جی۔ مختصر رن اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ پتہ نہیں ہے، یہ بھی 9 پوائنٹ ہے۔ اپنے اندر انسانی تعلقات کے اصول سیکھنے کے لیے سچی لگن پیدا کریں۔ اگلا باب پڑھنے سے پہلے ہر باب کو 2 دفعہ پڑھیں۔ پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائیے اور سوچئے کہ ان طریقوں پر آپ کیسے عمل کریں گے۔ ہر اہم آئیڈیا کے نیچے لکیر کھینچ دیجیے۔ ہر مہینے اس کتاب کو دہرائیے۔ ان اصولوں پر ہر موقع پر عمل کیجیے۔ یار میں تو نمبر 2 دستے ہی نہیں، دوبارہ پڑھنا۔ اپنے اندر انسانی تعلقات اصول سیکھنے کے لیے سچی لگن پیدا کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگلا باب پڑھنے سے پہلے ہر باب کو 2 دفعہ پڑھیں۔ نمبر 3، پڑھتے پڑھتے ٹھہر جائیے اور سوچئے کہ ان طریقوں پر آپ کیسے عمل کریں گے۔ نمبر 4، ہر اہم آئیڈیا کے نیچے لکیر کھینچ دیجیے۔ ہر مہینے اس کتاب کو دہرائیے۔ 5 ہو گئے۔ ان اصولوں پر ہر موقع پر عمل کیجیے اور اس کتاب کو ایک عملی کتاب کی طرح استعمال کیجیے۔ نمبر 6۔ نمبر 7، جب بھی آپ کے دوست احباب آپ کو ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑیں تو انہیں $1 جرمانہ پیش کیجیے۔ نمبر 8، ہر ہفتے اپنی ترقی کا جائزہ لیجیے، اپنی غلطیوں کو سمجھیے اور سبق حاصل کیجیے۔ نمبر 9، ایک ڈائری رکھیے جس پر درج کیجیے کہ آپ نے کب اور کیسے اس کتاب کے اصولوں پر عمل کر کے بہتر نتائج حاصل کیے۔ نیچے اس کے 3 سٹار بنے ہوئے ہیں جی، اور یہ آگے جا کے پھر یہ دے گا۔ یہ اب حصہ دوم آ گیا۔ لوگ آپ کو پسند کریں، 6 طریقے۔ ہر جگہ پذیرائی پائیے۔ لوگوں کو دوست بنانے کے لیے یہ کتاب کیوں پڑھی جائے؟ کیوں نہ دنیا میں سب سے زیادہ دوست بنانے والے کا طریقہ کار پڑھا جائے؟ وہ کون ہے؟ آپ کل ہی گلی میں اس سے مل سکتے ہیں۔ وہ آپ کو دور ہی دیکھ کر دم ہلانی شروع کر دے گا۔ اگر آپ رک جائیے اور اسے تھپکی دیں تو وہ خوشی سے اچھل پڑے گا اور پھدک کر آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کو کتنا پسند کرتا ہے، اور اس پسند کے اظہار میں اس کے کوئی دوسرے مقاصد نہیں ہے۔ نہ ہی تو وہ آپ کو زمین فروخت کرنا چاہتا ہے، نہ ہی آپ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا کہ کتا وہ واحد جانور ہے جسے غذا حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا؟ مرغی کو انڈا دینا پڑتے ہیں تو گائے کو دودھ اور بلبل کو گنگنانا پڑتا ہے، لیکن کتا آپ کو محبت دے کر یہ کام کر لیتا ہے۔ جب میں 5 سال کا تھا، میرے والد نے میرے لیے پیلے بالوں والا ایک پلا خریدا اور میرے بچپن کی خوشی اور روشنی تھا۔ ہر شے پر تقریباً 4:30 بجے وہ ہمارے گھر کے آنگن میں بیٹھ جاتا اور اپنی خوبصورت آنکھیں رستے پر گاڑ دیتا، اور جیسے ہی وہ میری آواز سنتا مجھے پلٹ اٹھائے دیکھتا، گولی کی طرح میری طرف دوڑتا اور پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اس کی سانس اٹھنی کی طرح چلتی اور میرا اچھل کر خوشی سے بونکتے ہوئے استقبال کرتا۔
ٹپی 5 سال کا تک میرے ساتھ رہا اور پھر ایک المناک رات جسے میں کبھی نہ بھول سکوں گا، مجھے چند منٹ میں پرے سے وہ آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گیا، اور ٹپی کی موت میرے بچپن کا سوگوار واقعہ تھا۔ ٹپی، تم نے نفسیات کی وہ کوئی کتاب نہ پڑھی تھی، تمہیں اس کی ضرورت بھی نہ تھی، تمہیں واجدان تھا کہ تم لوگوں میں دلچسپی لے کر 2 ماہ میں اس سے زیادہ دوست بنا سکتے ہو جتنے 2 سال میں لوگوں کو اپنے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر کے بنا سکتے ہو۔ مجھے دہرانے دیجیے، آپ لوگوں میں دلچسپی لے کر 2 ماہ میں اس طرح زیادہ سے دوست بنا سکتے ہیں جتنے 2 سال میں لوگوں کو اپنے میں دلچسپی لینے پر مجبور کر کے بنا سکتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگ ساری عمر یہ غلطی بار بار کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنے طرز عمل سے دعوت دے رہے ہوتے ہیں ہم میں دلچسپی لیں۔ یقیناً یہ طریقہ کام نہیں کرتا۔ لوگوں کو آپ اور مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، صرف اپنے آپ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ صبح شام رات ہر وقت نیو یارک ٹیلی فون کمپنی نے یہ جاننے کے لیے ایک سروے کیا کہ لوگ کس لفظ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ یہ لفظ میں یہ 500 ٹیلی فونوں کالز میں 3900 مرتبہ استعمال ہوا۔ جب آپ کی اپنی گروپ فوٹو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ لوگ آپ میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ سادہ سا سوال کا جواب دیجیے، اگر آپ آج رات انتقال کر جائیں تو کتنے لوگ صبح آپ میں دلچسپی کی وجہ سے جنازے میں شریک ہوں گے؟ جب تک آپ لوگوں میں دلچسپی نہیں لیں گے، لوگ آپ میں دلچسپی نہیں لے گے۔ اگر ہم لوگوں کو متاثر کر کے دوست بنائیں تو طریقے سے ہم کبھی حقیقی اور سچے دوست نہیں بنا سکیں گے۔ سچے دوست اس طرح نہیں بنائے جاتے۔ نپولین نے یہی کیا تھا کہ وہ اپنی آخری ملاقات میں جو فین کو بتایا کہ وہ دوستوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھا، لیکن اس وقت دنیا میں صرف وہی ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتا ہے۔ وہ تاریخ دانوں کو شک ہے کہ وہ ڈولفین پر بھی بھروسہ کر سکتا تھا یا نہیں۔ مشہور ماہر نفسیات الفریڈا ایڈلر نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات ان شخص کو پیش آئی جو اپنے بھائی بندوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور یہی شخص دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ ایسے ہی اشخاص انسانی ناکامیوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ میں اسے دہرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں سب سے زیادہ مشکل اس شخص کو پیش آتی ہے جو اپنے بھائی بندوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور یہی شخص دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے، اور ایسے ہی اشخاص انسانی ناکامیوں کا باعث بنتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے نیو یارک یونیورسٹی کے ایک کورس مختصر کہانی نویس میں حصہ لیا۔ اس کورس کے دوران ایک مشہور رسالے کے مدیر نے ہم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ جو درجنوں کہانیاں اور ان کی میز پر پڑی ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کے بھی چند پیراگراف پڑھ کر بتا سکتے ہیں کہ مصنف لوگوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر مصنف لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی اس کی کہانیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک کامیاب مصنف بننا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں میں دلچسپی لینا ہوگی۔ اگر یہ بات کہانیوں کے لیے درست ہے
تو پھر حقیقی زندگی کے لیے اس سے بھی زیادہ درست ہے۔ ایک شام میں نے مشہور معروف جادوگر شبدہ بازوں کے بےتاج بادشاہ ہڈسٹن کے ساتھ گزاری۔ وہ پچھلے 40 سال سے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنے شبدوں سے حیران کر رہا تھا۔ 6 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کا شو دیکھ چکے تھے۔ تھرسٹن تقریباً $20 لاکھ کما چکا تھا۔ میں نے مسٹر تھرسٹن کو اپنی کامیابی کا راز بتانے کو کہا۔ اس کی پڑھائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہی تھا کہ گھر سے بھاگ گیا اور آوارہ پھرتا، بھیک مانگنی، ریل گاڑی کے سفر میں، ریستوراں میں کام کیا، گھاس پھوس میں سوتا رہا۔ سائن بورڈوں کو پڑھ کے پڑھنا سیکھا۔ کیا اسے جادو میں خاص مہارت تھی؟ نہیں، اس نے مجھے بتایا کہ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور جتنا جادو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اپنی کامیابی کی وجہ سے انسانی نفسیات سے واقف ہونا بتائی۔ اس کا ہر استفارہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، حتیٰ کہ ایک پلک کا اٹھانا بھی نیا نپا تولا ہوتا تھا۔ لیکن سب باتوں سے بڑھ کر تھرسٹن کو لوگوں میں حقیقی دلچسپی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت سے شبدہ بازوں حاضرین کو دیکھتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ الو ہیں، جو بیوقوفوں کا ٹولہ۔ میں انہیں ابھی بیوقوف بناتا ہوں، لیکن تھرسٹن کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا۔ وہ جب بھی اسٹیج پر جاتا تو اپنے آپ سے کہتا کہ ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے دیکھنے آئے ہیں۔ انہی لوگوں کے دم قدم سے میری روزی روٹی چلتی ہے۔ انہیں یقین خوش کر کے گھر بھیجوں گا تو وہ اسٹیج پر آنے سے قبل ہی کئی دفعہ کہتا کہ میں اپنے حاضرین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے حاضرین سے محبت کرتا ہوں۔ بیہودہ فضول آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشہور جادوگر کی کامیابی کا راز بتائے بغیر مقصدی ملاوٹ کے بتا سکتا ہوں۔ تھیوڈر روزولٹ کی حیران کن مقبولیت کا بھی یہی راز تھا۔ اس کے ملازم تک اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کے خادم خاص جیمز اماس نے اس پر ایک کتاب لکھی اور تھیوڈور روزولٹ اپنے ورلڈ کا ہیرو اپنی کتاب میں اماس کے ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ میری بیوی نے ایک دفعہ صدر محترم سے باب وائٹ کے متعلق پوچھا اور اس نے وہ بھی کبھی دیکھا نہ تھا۔ پریزیڈنٹ نے اس کو تفصیلاً سمجھایا کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میری بیوی نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ تھے اور وہ اسے بتا رہے تھے کہ اس وقت اس کی کھڑکی کے باہر ایک باب وائٹ موجود ہے۔ وہ اسے دیکھ کر سختی سے اپنے سے چھوٹے لوگوں سے محبت سے پیش آنا ان کے کردار کا خاصہ تھا۔ وہ جب کبھی ہمارے کاٹیج کے سامنے سے گزرتے تو ہم انہیں سنتے اور کہہ رہے ہوتے تھے کہ اولاد جیمز اور جیمز۔ یہ ایک دوستانہ سلام تھا۔ ایسے شخص سے ملازمین کو کیوں نہ محبت کرتے؟ کوئی اسے پسند کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک دن جب پریزیڈنٹ مسٹر ٹافٹ وائٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھے، سابق روزولٹ
وائٹ ہاؤس آئے اور انہوں نے تمام ملازمین کو ان کے نام لے کر بلایا۔ جب انہوں نے ایلس بابر چند کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ اب بھی مکی کی روٹی بناتی ہے۔ ایلس نے بتایا کہ کبھی کبھار ملازمین کے لیے بناتی ہوں، وائٹ ہاؤس میں تو کوئی کھاتا ہی نہیں۔ روزولٹ نے کہا کہ وہ اچھے ذوق کے مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ صدر ٹافٹ سے بات کریں گے۔ ایلس ان کے لیے پلیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی اور روزولٹ وہ کھاتے ہوئے اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے کہ ساتھ ساتھ مالیوں اور مزدوروں سے لیک سلیک کر رہے تھے۔ ایک ملازم ہوور کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ بولا کہ 2 سالوں میں یہ پہلا خوشی کا دن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ہم میں سے کوئی بھی $100 کا بدلہ میں یہ بھی خوشی نہ دے گا۔ میری ذاتی تجربہ ہے کہ ہم ملک کے بڑے بڑے معروف آدمی کا وقت، تعاون اور توجہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس سے سچی دلچسپی کا اظہار کریں۔ وضاحت کرنے دیں، کئی سال پہلے میں نے بروکلین انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ سائنسز میں افسانہ نویس کا ایک کورس منعقد کیا اور کیتھلین نورتھ، فنی آرٹ اداکار بیل البرٹ پیسن اور روبرٹ ہجز جیسے ملک کے ممتاز معروف افسانے نگاروں سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ بروکلین آئیں اور اپنے تجربات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیں۔ ہم نے انہیں لکھا کہ ہم آپ کے کام کو پسند کرتے ہیں اور آپ کا مشورہ حاصل کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آپ کی کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ ہر خط پر تقریباً 150 طالب علموں نے دستخط کیے اور ہم نے لکھا کہ چونکہ آپ کے پاس لیکچر تیار کرنے کا وقت نہیں ہوتا، لہذا ہم ایک سوال نامہ بھیج رہے ہیں جو کہ ان کی ذات کے اور کام کے طریقے سے متعلق ہے۔ انہیں یہ بات پسند کیا تو جناب انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور بروکلین آئے، صرف ہم سے تعاون کے لیے۔ ہم جو کوئی بھی ہوں، کسی فیکٹری کے کارکن ہوں، آپ کسی دفتر کے کلرک ہوں یا تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ، ہم سب ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیں حقیقتاً چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جرمنی کے کیسر کو لیجئے۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے پر وہ دنیا کا سب سے حقیر اور قابل نفرت آدمی تھا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہالینڈ بھاگ گیا تو اس کی اپنی قوم اس کے خلاف ہو گئی۔ کروڑوں لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اکثر وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے یا جلا کر بھسم کر دیتے۔ جب نفرت کا یہ جوالا مکھی بھڑک رہا تھا تو ایک چھوٹے لڑکے نے کیسر کو ایک سادہ اور پرخلوص خط لکھا کہ لوگ کچھ بھی کہیں، وہ اسے اب بھی اپنا شہنشاہ سمجھتا ہے۔ اور کیسر نے اس خط سے بہت متاثر ہوا اور اس نے لڑکے کو دعوت دی کہ وہ آئے اور اسے ملے۔ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ آیا اور کیا آپ یقین کریں گے کہ کیسر نے اس کی ماں سے شادی کر لی اور لڑکے کو دوست بنانے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی، یہ وہ قدرتی طور پر جانتا تھا۔ اگر ہم دوست بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں
منصور یار میرا نا پسینہ آ گیا کھانسی کر کے. جی چلیں ٹھیک ہے، یہاں روک لیتے ہیں، کافی پڑھ لیا، چیزیں کافی ڈسکس کرنے والی ہیں. آپ اس پہ رکھ لیں بک مارک کے نشان اور ہمیں بتا دیں کون سا پیج ہے یہ. میں نے وہ رکھ لیا، یہ 49 پیج ہے، تو اس کا ٹھیک ہے، پیرا سے شروع مطلب اس سے آگے شروع ہوئے گا اسی کا یہ. چلیں ٹھیک ہے. آپ کریں ڈسکس. چلیں میں اس کو جی چلیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بیسکلی وہ اس نے پہلے 5-9 یہ پوائنٹس دیے جو ہیں. میں نے آپ پڑھا نا آج، یہ اس کا ذکر آگے جا کے بھی ہوگا. وہ بہت اچھا جی لکھا ہوا، یہ کتاب مجھے بہت پسند آئی. ٹھیک، چلیں صحیح ہے. اس نے سب سے پہلے آج کے جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس نے جو چیز ڈسکس کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ اس بک کو سمجھنا کس طرح. 9 چیزیں اس نے دی ہیں جو ہمیں بار بار یاد کرانی ہوگی اپنے آپ کو. ایک تو اس نے کہا تھا کہ آپ کے اندر سے اصلی لگن ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ میں چینج لانا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں بہتر ہونا چاہتا ہوں. اسے ہم بیسکلی کہتے ہیں برننگ ڈیزائر، کہ یہ ہمارے اندر چیز ہونی چاہیے. اگر یہ ہمارے اندر سے نہیں آئے گی، ہم زبردستی بیٹھ رہے ہیں یا کوئی ہمیں بٹھا رہا ہے، تو پھر اس بک کی ویلیو ہی نہیں بنے گی. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ پیراگراف جو آتا ہے نا اس کو آپ 2 دفعہ پڑھیں. مطلب جو آپ کو لگا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ مجھے کرنی ہے، یہ چیز اس کو 2 دفعہ پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے. اور اس کے پڑھنے کے بعد رکیں اور سوچیں، جس طرح اب ہم کر رہے ہیں، رک رہے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو. تو وہ آپ سوچیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لرننگ اچھی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں جب آپ کو فیکٹ اچھا لگے گا نا، لال پین سے آپ اس کے نیچے لکیر لگا لینا تاکہ جب آپ اگلی دفعہ بک کو ریویو کرو گے تو آپ کو وہ لال پین جو نشانی وہ جلدی نظر آ جاتی ہے، تو آپ کو فوراً نظر آ جائے گا کہ یہ آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس بک کو جو پوائنٹس آئیں گے نا آپ ہر مہینے ریویو کرو، اور ریویو کرنے سے ہی یہ چیزیں آئیں گی. اور اگلی چیز وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ سیکھو گے ان کو پریکٹیکل زندگی میں لے کے آؤ، ان کو آپ کرو. پریکٹس کرنے سے وہ عادت بنے گی اور پریکٹس کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ چلتی ہیں یا نہیں چلتی. اور جو ہی ہم انہیں کریں گے تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے جو فیملی کے ہیں یا دوست ہیں ان کو بتا دو کہ یہ میں اگر یہ نہیں کروں گا تو آپ مجھے بتا دینا. مطلب کہ ہم اکاؤنٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو اتھارٹی دے رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے میں ہم یہ نہیں کرتے ایسا کام یا ہم کہیں بھول جاتے ہیں، غلطی سے ہو جاتا ہے تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دے. پوائنٹ آؤٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا ہم نے کہاں غلطی کی تاکہ ہم اسے ٹھیک کر سکیں گے. پتہ ہی نہ چلے تو ہم کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتا ہے خود بھی آپ اپنے آپ کو بھی جب آپ کا دن ختم ہوتا ہے یا ہفتہ ختم ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ری اسیس کریں کہ میں کیسا ہوں، میں نے کہاں کیا کیا، کیسے مجھے کرنا چاہیے تھا. اپنی کمزوری نکالیں اور اس پہ فوکس کریں تاکہ اگلی بار وہ بہتر ہو جائے. اور آخری چیز وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ڈائری بنا کے لکھتے رہیں کہ کہاں آپ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، ڈیٹ، ٹائم، بندہ، سچویشن. وہ حساب وہ آپ ڈائری میں لکھتے جائیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ جب اس کو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو اچھا لگے گا، دوسرا جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں کمزوری تھی، کہاں کیا کرنا ہے، اور تیسرا آپ کو پاس ایک اپنا ریکارڈ بن جائے گا، یہ چیزیں چلتی ہیں اور آپ کو پروف بھی ہو جائے گا. تو یہ بیسکلی 9 چیزیں ہیں. اس میں سے اگر آپ ساری نہیں کر سکتے ہیں تو بہت ساری تو کرنی ہوگی. مطلب آخری نمبر 9 ہے، نہیں بھی کرتے تو کوئی ضروری نہیں، لیکن جو پہلی 8 ہیں وہ بڑی اچھی اور ضروری ہیں. پھر بیسکلی وہ چیپٹر میں آگے جو شروع کر رہا ہے نا اس نے بڑے اچھے پوائنٹ سے شروع کیا ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہم پیٹ رکھتے ہیں، کتے کو کیوں پسند کیا جاتا ہے زیادہ، کیوں اتنے لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیونکہ کتا ایک ایسا جانور ہے جو بے لوث محبت دیتا ہے. مطلب کہ وہ آپ کو دیکھ لے تو وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پاگل ہو جاتا ہے خوشی سے، چاہے آپ جیسے بھی ہو، کچھ بھی ہو. اور تبھی کتے کو اگر یہاں دیکھا جائے تو انسان کے ساتھ زیادہ کتا وفادار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اندر سے نیچری لگن ہوتی ہے انسان کے ساتھ. دوسرے جانوروں کو نہیں ایسی لگن ہوتی. اور کتا کچھ کرتا دیتا بھی نہیں ہے ان ریٹرن، لیکن پھر بھی ہمارے اتنے کلوز آ جاتا ہے صرف اس وجہ سے. تو وہاں اس نے مرغی کی مثال دی تھی کہ مرغی کو ہم اچھا تب سمجھیں گے جب وہ ہمیں انڈا دے رہی ہے. اگر یہ ہمیں انڈا نہیں دے رہی تو ہم اس کو رکھیں گے نہیں، یا اگر جو ہمارے کھانے کے لائق نہیں ہے تو ہم اسے رکھیں گے نہیں. ایک مقصد سے رکھا جاتا ہے. لیکن کتے کو بہت ٹائم پہ ایک مقصد سے نہیں رکھا جاتا، آپ کو خود ہی قدرتی لگن ہو جاتی ہے اس سے. وہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کو بغیر انٹرسٹ کے کہ یہ مجھے کچھ دے گا وہ آپ کو دیتا ہے، اور اس کے ریٹرن اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ پوائنٹ ہمیں بڑا ضروری یاد رکھنا ہے کیونکہ بار بار آئے گی چیز.
کیوں؟ کیونکہ ہمیں دوسرے لوگوں میں انٹرسٹ لینا ہے بغیر کچھ گین، بغیر اس سے کچھ واپس لیے۔ یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے۔ تو اگر یہ اس کی ہم بات دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک فون کمپنی کو کہا تھا کہ تم جو فون سنتے ہو، جب کالز ہوتی ہیں تمہارے فون کمپنی کے تھرو، تو اس لفظ کو پکڑو جو لفظ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو لفظ تھا وہ بیسکلی آئی کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا کہ میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا اپنی بات کا بولنا پسند کرتے ہیں، بتانا پسند کرتے ہیں، دوسرے کی سننا نہیں چاہتے اتنا، کیونکہ ہمیں انٹرسٹ زیادہ تر اپنے اندر ہوتا ہے، دوسروں میں نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں اور ہم اپنی باتیں کم کریں، اپنا انٹرسٹ کم دیں کہ ہر چیز میں بجائے کہ ہم دوسروں میں انٹرسٹ جینوئنلی شو کریں اور ان کے بارے میں پوچھیں، تو آپ کا کنیکشن زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کیا کر رہے ہو، ہر کوئی اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے بارے میں بجائے بات نہیں کرو گے، دوسرے سے دوسروں کی کرو گے تو اس کو خوشی ہوگی کہ وہ اپنے بارے میں کر رہا ہے۔ یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی کہتا ہے اچھا میں جا رہا تھا تو میں برف پہ گر گیا، وہ آپ کو بتا رہا ہے، ہم آگے سے کیا کریں گے، اپنے گرنے والی سٹوری بتاتے ہیں، ہاں میں بھی ایک دفعہ جا رہا تھا، میں بھی گر گیا تھا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، بجائے کہ یہ کہنے کہ یار اس کی پہلے بات تو سنیں، وہ کیا سٹوری بتانا چاہ رہا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہے۔ وہ اپنے میں انٹرسٹ ہے، ہم اس کو ایک دم اپنے میں انٹرسٹ لے آتے ہیں، وہاں ہمارا بانڈ نہیں بنتا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ٹائم دو اگلے کو، اگلے نے اگر سٹوری آپ نے بتائی تو اس میں فوراً اپنی سٹوری لے کے نہیں آؤ کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اس کو آپ بولنے دو، تو وہاں اس کا آپ کے اندر انٹرسٹ بڑھ جائے گا۔ اور وہ پھر کہہ رہا تھا کہ ایک بڑی مثال کئی دفعہ میں نے بھی یہ یوز کی ہے اس کی، کہ وہ کہتا ہے کہ آج اگر ہم مر جاتے ہیں تو صبح ہمارے فیونرل پہ کون آئے گا؟ صرف اس خاطر آئے گا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ایک فرض ہے، فیونرل سے ہو کے چلا گیا، یا اندر سے وہ آپ کی دلچسپی کی وجہ سے آئے کہ نہیں یار یہ بندہ مجھے بہت ضروری تھا، مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے اس کے لیے جانا پڑ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے میں وہ کوالٹیز ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کنیکشن کیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے لیے آئیں گے دل سے، نہیں تو وہ یا فرضی آ جائیں گے یا آئیں گے ہی نہیں۔ اور یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ہمیں ٹیسٹ اپنے پہ ہر وقت کرنا چاہیے، اور اس ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح کتنا اچھا کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور اندر تک اپنی سول تک کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے اندر آپ انٹرسٹ لیں۔ مثال وہ دیتا ہے ایک رائٹر کی، وہ کہتا ہے کہ بہت سارے جو رائٹر ہوتے ہیں ناول لکھتے ہیں، اور ناول سے وہ جب لکھتے ہیں تو اگر ان کو ناول کے اندر شوق نہیں ہے، ان کو لوگوں کے اندر شوق نہیں ہے، وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تو ان کی ناول بھی کبھی اچھی نہیں لکھی جائے گی، چاہے جتنے اچھے مرضی رائٹر ہو۔ ایک رائٹر کو لوگوں میں انٹرسٹ جینوئن ہوئے گا تو اس کی جو رائٹنگ کا سٹائل ہوئے گا وہ اتنا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کہ لوگوں کو پسند آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کے نظریے سے لکھ رہا ہے، پھر اپنے نظریے سے نہیں لکھ رہا۔ جو رائٹر اپنے نظریے سے لکھتا ہے چاہے اس کی رائٹنگ اچھی ہے لیکن وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح فلم میں وہ ہوتا ہے، جب ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اگر جو ڈائریکٹر یا رائٹر اس کو لوگوں کے حساب سے لکھ رہا ہے تو ایک دم فلمیں ہمیں لگتا ہے کہ فلم بڑی اچھی بنی ہے، ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی طرح بنی ہے۔ اگر ایک ڈائریکٹر اپنی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بنا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے، چاہے وہ سٹوری اچھی ہو۔ تو یہ رائٹر کا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جادوگر کے پاس گیا، اس نے جادوگر سے پوچھا کہ کیا تیرا راز ہے کہ تو اتنا اچھا جادوگر ہے؟ اب دنیا میں بہت سارے جادوگر ہوتے ہیں، تو جادوگر نے کہا کہ ایک راز ہے کہ لوگ جو دوسرے جادوگر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے بندے کو کس طرح بیوقوف بنانا تاکہ ہمارا جادو اچھا لگے۔ تو کہتا ہے میں اس لیے نہیں جاتا، جب میں اسٹیج پہ جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو میرے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو میں وہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ میں اب ان کو انٹرٹین اچھا کروں گا کیونکہ یہ لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے جب میں اس طرح سوچتا ہوں تو میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہوں، جب کنیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ تو لوگ اور بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھا جادوگر گنا جاتا ہے، صرف کنیکشن کی وجہ سے، کوئی اسپیشل ٹرک کی وجہ سے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور بھی آگے مثال دیتا ہے اس کی تھرسٹن کی، کہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو جب آپ ان کو اپریشیٹ کرو گے تو پھر ان کو مطلب کہ اصلی لگے گا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہو بجائے کہ آپ ان کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یہ جو میجیشین تھا تھرسٹن۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ روزولٹ تھا، پریزیڈنٹ روزولٹ یو ایس کا 26واں پریزیڈنٹ تھا 1901 سے لے کے 1909۔ اس پریزیڈنٹ کی بہت بڑی کوالٹی ہے، اگر یہ دیکھیں تو بہت چیزوں پہ روزولٹ کا نام بھی لکھا آتا ہے۔ تو کیوں آتا ہے اس کا؟ یہ پالیٹیشین کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹسمین گنا جاتا ہے، ایک
بہت نیچرلسٹ ہسٹورین گنا جاتا ہے، ایک رائٹر ہے یہ، اور ایک بہت اچھا باتیں کرنے والا بندہ ہے۔ اس کی کوالٹی کیا ہے کہ سب لوگوں کو توجہ دیتا ہے، ان کے نام جانتا ہے۔ اگر جو مثال دیتا ہے کہ اس کے جو وائٹ ہاؤس میں لوگ اسٹاف کام کرتے تھے وہ بڑی عزت کرتے تھے، وہ ایک مثال دیتا ہے اس بندے کی کہ اگر جو کسی کو وہ جانور پسند تھا اس کے اسٹاف کو، اور وہ کبھی وہاں سے وائٹ ہاؤس سے جانور گزرتا اس کو نظر آ جائے تو اس کو بتاتا تھا دیکھ وہ تیری پسند کا جانور جا رہا ہے۔ تو اس مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کی پسند کا خیال رکھتا ہے اور جنرلی ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پریزیڈنٹ آج تک یاد ہے لوگوں کو۔ کیونکہ اس کی یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کی اپنی ایک بہت بڑی پریزیڈنٹ ہسٹری ہے جس سے ہم یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی یہ نیو یارک سٹی میں پیدا ہوا پریزیڈنٹ تھا۔ تو بیسکلی یہ یہیں تک ہم نے پڑھا ہے اس پریزیڈنٹ تک۔ تو یہ میرے پوائنٹ آف ویو تھے کہ ہمیں اس بک کو بار بار اپنی زندگی میں ریویو کرنا چاہیے، یہ رکھنا چاہیے۔ یہ ابھی ایک دفعہ پڑھ لیں، میرا خیال جب اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے تو پھر ہم اپنے نوٹ بنا سکتے ہیں اور ان نوٹس کو استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آئی تھنک مسرور بھائی آپ نے بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا ہے اس کا بھی ہم نے ریڈنگ جو کی ہے اس پہ آئی تھنک اتنا میں تو نہیں اس پہ کر سکتا جتنا آپ نے ڈیٹیل میں سارا کچھ اوور ویو اس پہ دیا ہے، بٹ آئی تھنک یہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ 2 times پڑھنا چاہیے کسی چیز کو، آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور میں نے اپنے ایکسپیرینس سے بھی یہ دیکھا کہ مجھے مینی ٹائم چیزیں یوں لکھنے سے زیادہ اچھی یاد ہو جاتی ہیں، ایون دو فار سم پیپل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 2 دفعہ اس کو ریویو کر لیں تو زیادہ اچھا ان کو میمورائز ہوگا، لیکن میں نے اپنے دیکھا کہ مجھے زیادہ ویسے اچھا سمجھ آتا ہے اگر میں اس کو ایک مے بی سم ٹائم اگر ریٹن فارم میں بھی لکھ لوں۔ تو آئی تھنک ایوری پرسن از ڈفرینٹ، لیکن ان دی اینڈ یو شوڈ، اس کی بات صحیح ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی 1-2 دفعہ ریویو کرنا چاہیے ایک چیز کو۔ اور بالکل دوسری چیز یہ تھی کہ اس میں نے نوٹس کی اس میں کہ اس نے ایک ذکر کیا کہ آپ اپنی ایک نوٹ ڈائری بنائیں، جو جی بھی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں یا کوئی پوائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں اس کو آپ اگر جاٹ ڈاؤن کر لیں تو آپ کے پاس ایک اپنی لائف کا ریکارڈ آ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ جی 2 ایسے پیپل کو میں نے اسٹڈی کیا، ایک وہ قرۃ اللہ شہاب تھا، اس کا شہاب نامہ جو میں نے پڑھا، اور ایک ایوب خان پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے بارے میں بھی میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ وہ جب پریزیڈنٹ تھا اس کی اس ٹائم میں جتنے بھی ٹائم وہ پریزیڈنٹ تھا اس کے ریکارڈ جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان میں وہ ڈائریز یا نوٹس بھی ہیں جو اس نے اس پورے ٹائم میں لکھے، اور دین دیور لائک 5 to 6,000 نوٹس اس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ ہیں، اور انہی نوٹس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ جو اس نے الٹیمیٹلی میجر ڈیسیجنز لیے پاکستان کے لیے۔ تو دا پوائنٹ از کہ بہت امپورٹنٹ جو لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں ان میں بہت ساری ہیبٹس جو ہیں وہ کامن ہوتی ہیں، اور اس میں سے یہ ایک نوٹ ٹیکنگ بھی ہے۔ اور میری ڈائری ہوتی تھی، پھر میں نے لکھنا چھوڑ دی، لیکن آج اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد جب آپ نے دوبارہ اس کا ذکر کیا، نا آئی ایم تھنکنگ کہ مجھے دوبارہ سے یہ اپنی ہیبٹ جو ہے اس کو بنانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ کوئی نوٹس یا کوئی جرنل اور سم تھنگ لائک دیٹ ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے کوئی بھی چیز یا کوئی آئیڈیا یا کوئی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے ہمیں اس میں لکھ لینا چاہیے، تو وہ بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے، ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں، آپ کو میمورائز اچھا رہے گا۔ تو یہ بڑی اچھی ہیبٹ ہے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نوٹس جو ہیں وہ اس کو لکھنے کی عادت ڈالیں۔ ڈزنٹ میٹر آپ اس کو کس طرح لکھتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ چھوٹی سی ڈائری اگر آپ کے پاس ہو اس میں ہم اس کو جاٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو میں نے اب شروع کیا ہے، آئی ایم پیئنگ ویری مچ اٹینشن ٹو اٹ، کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ میں کئی دفعہ نہیں بھی کرتا تھا، بٹ ناؤ آئی میک شیور کہ چاہے میں شاپنگ کر رہا ہوں یا ایون گھر میں بھی کہیں پر بھی اگر آپ لوگ کسی کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں تو اسی وقت ہی ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اور اس میں آج میں نے دیکھا کہ بہت سارے بینیفٹس ہیں آپ کے لیے، ایون دو یہ کرنا آپ کو ایز اے ہیبٹ کرنا چاہیے، لیکن آئی تھنک نیچرلی اس میں جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ چونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹینشن ملے، میں نے نوٹس کیا کہ ایوری ٹائم وین یو ڈو دس آپ کے لیے فیور میں ہی وہ چیز ہوتی ہے، وچ از ویری گڈ۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اینڈ دین اٹ ول بی فار یور اون گڈ اینڈ فار دیم ایز ویل۔ تو یہ میرا ٹیک تھا اس میں، باقی آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اور ایکسپلین کیے ہیں، لیکن اگر کوئی اور اس پہ بات کرنا چاہے تو پلیز۔ تو خضر آپ نے یہ جو ڈائری کا کہا ہے، یہ
کہ میں نے تو لائٹلی لیا لیکن آپ نے بڑا اچھا یاد کرا دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہوتا ہے. اس سے بلکہ آپ کی میموری اچھی رہتی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے ڈائری لکھنے سے, اور بڑی جلدی آپ کے اندر یہ امپروومنٹ لے کے آتے ہیں, کیونکہ آپ جب اس کو سوچ کے اپنے پیپر اور پین پہ لکھ کے لاتے ہیں تو برین کا ڈفرینٹ پارٹ ایکٹ ہو جاتا ہے. تو اس پہلے ایک لیے چیز میں اس ایکچولی میں آپ بڑا اچھا پوائنٹ ویسے بتا میں رہے ہیں. آپ سے پوچھوں گا میں کہ جو ہم نے اس میں ذکر کیا یا جو میں نے اسٹڈی کیا, جیسے وہ ایوب خان تھا, ان کی یہ ایگزامپل ہے کہ وہ نوٹس لکھتے تھے, ناٹ نیسیسریلی, کیونکہ ڈائری میں نے سنا کہ اسپیسیفکلی لوگ بیٹھتے ہیں, دے میں بھی کچھ ڈیری لکھتے ہیں, کچھ ایوری ویک لکھتے ہیں. ڈو یو تھنک یہ سیم چیز میں ہی آئے گا یا دس وڈ بی ڈفرینٹ, کہ ایک ہمارے پاس نوٹس کے لیے ہو اور ایک ہماری ڈائری ہو جس میں ہم ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ لکھیں؟ How does those two different, اس میں سے دونوں کون سا زیادہ ایک بھی, امپورٹنٹ ہے؟ ہاں دونوں ایک بھی ہو سکتی ہیں اور سپریٹ بھی ہو سکتی ہیں, کوئی میٹر نہیں کرے گا, کیونکہ مقصد ہے کہ آپ پہ ریفلیکٹ کرو کہ میرا دن کیسا گزرا, میرا ویک کیسا گزرا, میں نے کیا کیا. کیونکہ جب آپ وہ لکھتے ہو تو وہاں آپ اپنی چیزیں بھی ریئلائز کر لیتے ہو کہ کہاں آپ امپروومنٹ کر سکتے ہو, کہاں غلط ہے یا کیا ہوا, اس ایونٹ کو ریکال کرتے ہو. کہ زیادہ تر جو ہم نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو صرف دماغ میں کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے, کیونکہ ہم ہر وقت باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ دماغ میں, مطلب جب جہاں کے موقع ملے گا, جہاں انگیج نہیں ہے, وہاں ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈائری میں لکھنے سے ذرا پوائنٹ اچھے ہو جاتے ہیں اور سالڈ ہو جاتے ہیں. کریکٹ. اور میں نے پریزیڈنٹ روزویلٹ کو اسٹڈی نہیں کیا اتنا, لیکن آپ کی بات صحیح ہے, بہت جگہوں پہ ان کا نام ہے, اینڈ آئی تھنک ہی وڈ بی انٹرسٹنگ پرسنالٹی اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں. جی تو چلے ٹھیک ہے, اگر جو اور کسی نے کہنا ہے تو پوائنٹ دے دیں آپ. نہیں, آپ نے دونوں نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا, میرا خیال اور کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو. ہاں جی, خضر صاحب کی حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ یار بڑیاں غیر حاضریاں لگی ہیں تمہاری. نہیں بس انشاءاللہ آ رہا ہوں, بس تھوڑا سا. یہ اقبال صاحب کسی سے رعایت نہیں کرتے نا, میں نے سفارش کی تھی, کہتے ہیں سفارشی بندہ مجھے پسند نہیں. نہیں انشاءاللہ میں رہوں گا ریگولر. آج کل بس تھوڑا سا مصروفیت بڑی ہوئی ہے, بٹ میں ٹائم ضرور نکالتا ہوں اس کے لیے. ابھی بھی میں بالکل صرف اسی کے لیے میں I don't do anything, میں بس اس کے لیے بیٹھا ہوں کہ اسپیسیفکلی ہمیشہ میں ٹائم نکالتا ہوں اس کے لیے, اور یہ بہت ضروری ہے اور بالکل اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جو پیرا میں نے جو پیرا آج پڑھا ہے نا, اس کو میں نے دوبارہ پڑھنا. ٹھیک, یہ بہت زبردست ہے, اور اس کا حوالہ پھر اس نے اینڈ پہ بھی دیا. یہ ویسے جو آپ کی بک ہے وہ اس سے میچ تو نہیں ہو رہی. ڈو یو تھنک یہ آن لائن ہوگی؟ اگر آپ مجھے سینڈ کر دینا, میں ٹرائی کروں گا کہ آپ جو بک آپ کے پاس ہے مجھے وہی ورژن مل. ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں خضر, یہ ورژن ڈفرینٹ ہے. جو ہمارے پاس آن لائن ہے وہ 2006 کا ہے. یہ ٹرانسلیٹ جس نے اردو سے ٹرانسلیٹ کی نا انگلش میں, اس نے تھوڑی سی ٹرانسلیشن کے میں ادھر ادھر کی ہے. تو ٹھیک ہے, اس بک کا ورژن دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اگر جس کا PDF مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ بک کلب میں شیئر کر دیں, اگر مجھے ملتی ہے آئی ول اپلوڈ. چلو وہ ٹھیک پھر ہے, ساروں کے لیے ایک پیج پہ ہو جائے گا, اور میں پہلے سے بھی پڑھ کے آ سکتا ہوں, تو وہ زیادہ چلو ایون ٹھیک ہے. بیٹر ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن چیز صحیح ہے خضر, پوائنٹ سارے وہی ہیں. میں دوسرا ورژن پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ, صرف اوکے, اردو وچ کے پیج کچھ از لفظ اٹ؟ آگے پیچھے. دوسرے ورژن پہ کس پیج پہ؟ از اٹ 60s میں؟ دوسرے ورژن کے اوپر اب میں نے PDF بند کر دیا ہے, لیکن پیج 100 کے قریب ہے, آپ کو مل جائے گا. اوکے, 100. وہ جو 9 پوائنٹس ہیں اگر وہ نظر آ جائیں اس میں, دن آئی کین وہ فالو. اور بھی جلدی ہیں وہ, اگر آپ اس پہ جاؤ گے نا تو آپ کو مل جائیں گے. جب پیج ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن وہ 90 کے قریب یا 80 کے قریب آپ کو مل جائیں گے. 92 پہ آئی تھنک ہے وہ, 7 8 9 ٹھیک ہے, پوائنٹس. ٹھیک ہے, ہاں جی مجھے مل گئے. ٹھیک, دیٹس گڈ. صحیح ہے. تو چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پھر اوکے, تھینک یو. پھر انشاءاللہ نیکسٹ نیکسٹ ویک. ویک ملتے ہیں. اوکے جی, اللہ بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جی, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.